بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیرنٹنگ سیریز کے آج کے ڈسکشن میں ہم شیم پر بات کریں گے. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ بچے کو شرمندہ کر کے اس کو ہم بیسیکلی خوف دلاتے ہیں اور اس کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اس بارے میں سوچے اور بہتر کرنے کی کوشش کرے، جبکہ اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شیم ہے پاورفل موٹیویٹر تو ہے، لیکن ایکچولی پازیٹیو پاورفل موٹیویٹر نہیں ہے. ان فیکٹ اوور لاٹس اینڈ لاٹس آف ریسرچ یہ پتہ چلا ہے کہ شیم انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں ہے، یا اس میں وہ صلاحیت جو ہم ایکچولی بچے کو بتانے کی کوشش کریں کہ تمہیں یہ صلاحیت ہے، لیکن تمہیں شرم کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرنے کی ضرورت ہے، تم کرو گے نہیں تو پھر ہوگا کیا، ایکسیٹرا. اینڈ دین دے اسٹارٹ فیلنگ ایز ایف دے آر اے فیلئر. دے اسٹارٹ فیلنگ ایز ایف ظاہر سی بات ہے ان کے اندر کوئی کمی ہوگی تبھی تو یہ مسئلہ آ رہا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. شیم جو ہے وہ احساس ندامت انسان کو کب ہونا چاہیے؟ جب وہ کوئی غلطی کرے. جب وہ کوئی غلطی کرے تو اسے احساس ندامت ہونا چاہیے تاکہ وہ غلطی دوبارہ نہ کرے. سمپل اینڈ ورڈس. احساس ندامت مارکس کم آنے پر کیوں ہونے چاہیے؟ کیونکہ آپ کے پیرنٹس آپ پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو اچھے اسکول میں بھیج رہے ہیں، تو آپ کو احساس ندامت یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی اس سیکریفائسز کا خیال رکھتے ہوئے اچھے مارکس لے کر آئیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے ویری گڈ موٹیویٹر، بیکاز آج کا بچہ آرام سے منہ بھر کے یہ کہہ دیتا ہے میری چوائس نہیں ہے، آپ کی چوائس ہے، نہ پڑھائیں. نہ پڑھائیں. سو اٹس جسٹ گوئنگ ٹو ایگریویٹ دا ہول کانورزیشن. اس وجہ سے یہ جو آئیڈیا ہے کہ اس سے احساس ندامت ہونا چاہیے. اسکول میں بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے جب ان کو اپنی ایموشنس کو بیسکلی اس کا نام نہیں لینا آتا، تو آپ ان کو ایک دوسرے کے خلاف جلسی کروا کے یا احساس ندامت دلا کے کہ اس کو دیکھو وہ سارے کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں، کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں. وہ کچھ نہیں سوچ رہے کسی کے بارے میں، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن یہ اس بچے کو نہیں پتہ. اور احساس ندامت اس کو یہ زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ کیا میرے بارے میں سوچتے ہیں، بجائے اس بات کے فوکس کرنے میں کہ میں اچھا کروں. رائٹ. سم ٹائمز اٹ ڈز ورک. میں سمجھتی ہوں کہ یس، ان سم کیس سینیریوز اٹ ڈز ورک. اس کو آپ اس طرح سے لے لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جب ہم دعا کرتے ہیں یا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہونے کے لیے عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض عبادتیں ہیں، فار ایگزامپل نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ جو ساری ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں. اور جب ہم نماز مس کرنا شروع کر دیں تو احساس ندامت اس انسان کو ہوتا ہے جو اس فیلنگ کو کریو کرے، رب سے قریب ہونے کی کریونگ کو محسوس کرے، فیل کرے کہ یار میں یہ کرتی تھی، یہ کتنی بری بات ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے. لیکن جس سے بیسک کنیکشن ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ بات کنیکشن کی آ گئی ہے. احساس ندامت اس شخص کو ہوتا ہے جس کا کسی کے ساتھ کنیکشن ہو، کسی کی چاہ ہو، کسی کی کمپنی کی، کسی کی پریز کی، کسی کے ساتھ مزید قریب ہونے کی. وہاں پہ انسان احساس ندامت محسوس کرتا ہے. وہاں پہ انسان احساس ندامت محسوس کرتا ہے جہاں پہ وہ یہ فیل کرتا ہے میں نے کسی کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. وہ احساس ندامت ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، لیکن اگر اسے بار بار یہ یقین دلایا جائے کہ اسے ہر وقت احساس ندامت میں رہنا چاہیے کیونکہ وہ سامنے والے کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہا، تو یہاں پہ ریٹیلیشن ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اسکولز جو ہوتے ہیں وہ انٹینشنلی اور یا ان انٹینشنلی جو ہوتے ہیں وہ شیم کلچر کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو جب ہمیں ٹیسٹ نہیں آتا تھا یا ہمارا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا کلاس روم میں، یا 0 آتا تھا یا ہوم ورک نہیں ہوتا تھا، تو ڈنس کیپ پہنا کے، وہ تو کون سی ٹوپی پہنا کے، تو وہ باہر اسمبلی میں کھڑا کر دیتے تھے تاکہ سب کو نظر آئے کہ بھائی یہ بچہ جو ہے اس نے کام صحیح نہیں کیا ہے، اور آپ اس کی طرح تو نہیں بننا چاہتے نا. نہیں، ہم اس کی طرح نہیں بننا چاہتے. کہ آپ سب اچھا کام کرو گے؟ جی ہم سب اچھا کام کریں گے. اس بچے کی سیلف اسٹیم کو جو کچرا ہو سکتا ہے آپ جسٹ امیجن کر سکتے ہو، اور جو ایگریشن اور غصہ اس بچے میں بیٹھتا چلا جائے گا. گروتھ مائنڈ سیٹ پہ نا شیم کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ہم شیم اس لیے کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ بہتر پڑھے، یا جو ہم کام چاہ رہے ہیں وہ کرے. لیکن the thing is جب شیم ضرورت سے زیادہ ہمارے اندر بسنا شروع ہو جاتا ہے تو سیلف اسٹیم ہمارا کم ہوتا ہے، کانفیڈنس تو کم ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم
کوئی بہتری کرے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں رہتا. گروتھ مائنڈ سیٹ کے اپوزٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے. فکسڈ مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں کہ جب کوئی بچہ جو ہے وہ فار ایگزامپل کلاس روم کی بات کر رہتا ہے. اگر وہ کلاس روم میں ہے اور اس کی باری نہیں ہے بات کرنے کی, لیکن وہ بار بار بات کر رہا ہے, تو ٹیچر جو ہے نا وہ اس کا بورڈ پہ لکھ دیتی ہے 1 پوائنٹ کینسل, یا چارٹ پہ بلیک ڈاٹ لگا دیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے جی, وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ بچہ جو, اب بچے کو مطلب کہ کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ اب اس کو عادت ہو گئی ہوئی ہے, اس کا پورا کیلنڈر بلیک ڈاٹ سے بھرا ہوا ہے. ایک دفعہ اس کو ہوا تو پہلے دفعہ تو وہ شوق ہوا, دوسری دفعہ اتنا اس میں ہے پروسیسنگ کنٹرول ہے کہ وہ خاموش ہے, تو اچھی بات ہے. بعض اوقات بچوں میں نہیں کنٹرول ہوتا, یا ان کی اس طرح کی ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی, یا ان کو ری ڈائریکشن جو ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ایسے میں کیا چاہیے کہ ایکسپلسٹلی اس بچے سے بعد میں بات کی جائے, یا اس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ اس بچے کی نیڈ یہ ہے کہ یہ زیادہ بولنا چاہتا ہے, یہ زیادہ بولتا ہے, یا یہ زیادہ ایکسپریسو ہے, اس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں. فار ایگزامپل اگر کسی بچے نے کلاس روم کا کوئی کوڈ جو ہے وائلیٹ کیا ہے, تو بجائے اس کے کہ ان کو گھر بھیجنے کے, یا ان کے سلپ بھیجنے کے, یا ان کو پرنسپل کے آفس میں بھیجنے کے, پہلے آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ ان سے ڈسکس کر لو کہ کیا آپ کو یہ کوڈ پتہ ہے, کیا آپ کو کلاس روم کا یہ کوڈ پتہ ہے, وجہ کیا ہوئی, کیا ایسی ضروری بات تھی. اور یہ آف کورس آپ سب کے سامنے بات نہیں کرتے ہو, یا آپ اکیلے میں بچے سے بات کرتے ہو. ایگزیکٹلی ایسے ہی فیملی سچویشنز میں بھی آپ جب اپنے بچے کو ڈانٹنا چاہ رہے ہوتے ہو, اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ جب پیرنٹ کو بے تحاشا شدید غصہ, امبیرسمنٹ یا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, تو ان کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی فیملی سیٹنگ میں ہیں یا وہ کسی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ سیٹنگ میں ہیں, وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فکسڈ نہ ہو جائیں امبیرسمنٹ میں. ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندگی دیں, اگر ہم نے اپنے بچے کی ادھیڑ بن کرنی ہے, اور مطلب کہ آپ پیرنٹ ہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ جو کچھ اس کو کہنا چاہتے ہو آپ ضرور کہو, کوئی نہیں آپ کو منع کر سکتا, لیکن اس کے کانسیکوینسز اور وہ جگہ کون سی ہونی چاہیے, پلیز اس کا پہلے سے خود سے آپ سوچ لیں. بیکاز جب ہم خود سیلف ریگولیٹڈ نہیں ہوتے, تو پھر ہم اپنے بچوں کو ان کے ایموشنل ہائی پہ سیلف ریگولیشن کا پارٹ نہیں پڑھا سکتے. جو انہوں نے دیکھا نہیں, جو آپ نے کر کے دکھایا نہیں, وہ آپ صرف منہ سے بول کے سکھا نہیں سکتے ہو. بیہیویئر مینجمنٹ جو ہے وہ شرمندہ کرنے کے علاوہ بھی ہونی چاہیے. اور اس میں اگین میں اپنی کتاب میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ کنیکشن بیفور کریکشن, اور کافی ساری کتابوں میں یہ بات ہوئی ہے, کافی سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کریکشن کرنے سے پہلے کنیکشن بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, اگر آپ سیرہ پڑھتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور ضرور پڑھانی چاہیے, تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی کسی صحابی کا کوئی سوال ہوتا تھا, یا کوئی حرکت یا کوئی بات ایسی ہوتی تھی جو ناپسندیدہ ہوتی تھی, تو وہ پہلے کنیکشن بناتے تھے, ایمپیتھی کریٹ کرتے تھے, سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے, یا ایسا کیوں ہو رہا ہے, یا اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یا اس کی ایبلٹی آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. ہمارے بچوں کا انٹلیکچوئل مائنڈ کتنا ڈیولپڈ ہے, ہمارے بچوں کا ٹینز میں ہارمونل چینجز میں ان کے دماغ میں کیا سنیپسز ہو رہے ہیں. ہمارے بچے اگر چھوٹے ہیں, تو اگر ان کا لینگویج کمپلیٹلی ان کا اپنی لینگویج پہ کمانڈ نہیں ہے, ان کو ایموشنز کو بتانا نہیں آتا, تو وہ سکھانا ہمارا کام ہے. اگر ہمارا بچہ ہائیلی سینسٹیو چائلڈ ہے, یا کسی قسم کی اس میں اسپیشل نیڈس کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو جاننا ہماری ضرورت ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں, اچھا میرے بچے کو اب یہ ہے, تو اب پھر میں کیا کروں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرو, اور مجھے پتہ ہے کہ لوگ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی, تو وہ ایک جنرک کویشچن لکھ دیتے ہیں, تو اب میں کیا کروں. کوئی یہ نہیں لکھتا کہ میں نے 2 سال سے 3 سال سے یہاں اور یہ اس کو تھراپیز دلوائی ہیں, لیکن مجھے افیکٹو نہیں لگ رہا, تو اب میں کیا کروں. بیسکلی پورا سوال ہی. تو اب میں نے ایگزامپل کیوں دی ہے, میں نے ایگزامپل یہ دی ہے کہ ہم لوگ پوری طرح سے نہ خود سے بات کرنا اور سوچنا جانتے ہیں, نہ کسی سے پوچھنا جانتے ہیں. بیہیویئرز چینج ہو سکتے ہیں. آپ کو آپ کے گراؤنڈ کا ڈیٹا, آپ کے بچے کے بارے میں جو معلومات ہے, یا اپنی ذات کے بارے میں جو معلومات ہے, پہلے وہ پوری ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ شیم کو کیسے ریکگنائز کرتے ہو. فار ایگزامپل شیمنگ سچویشن کیا ہے, ٹیچر جو ہے اس نے مس بیہیویئر کا کارڈ جو ہے نا وہ بچے کا پل کر کے دکھا دیا, اور ساری کلاس کے سامنے لہرایا جا رہا ہے کہ جی بچہ مس بیہیو کیا. تو اس میں سلیوشن یہ ہے کہ آپ ایفرٹ بنائیں کہ آپ اس بچے کی ڈگنیٹی برقرار رکھتے ہوئے 1 on 1 اس سے بات کریں.
دوسری کیا ہو سکتی ہے کہ ٹیچر جو ہے اس نے فون کال کیا اسٹوڈنٹ کو اور اس کے مس بیہیویئر کا بتایا ہے سب کے سامنے، یا آفس میں جی سب کو اب پتہ ہے. جب آپ اپنے بچے کے بارے میں، جب ٹیچر بچے کے بارے میں پیرنٹس سے ڈسکس کرے، یا پیرنٹس جو ہیں اپنے بچے کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں نے کافی سال پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ آپ اپنے بچے سے اگر تنگ ہیں تو خدا نہ اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی مطلب کہ نند کو فون کر کے برائیاں بدخویاں کرنا نہ شروع کر دیا کریں اپنے بچے کے بارے میں. I understand کہ at that point you need somebody to be a sounding board. شاید آپ مشورہ مانگنے کے لیے کسی سے بات کر رہے ہو، آپ کو اس بندے کی ہسٹری پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ساؤنڈنگ بورڈ بننے کے بعد وہ آپ کے بچے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، یا ان کے بچے آپ کے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، یا کیا وہ اس قابل ہیں کہ بھئی وہ آپ کے بچے کی بات آگے کسی بچے سے نہیں، کسی اور سے نہیں کریں گے، کیا آپ کے بچے پہ لیبل تو نہیں لگا دیا جائے گا. بچے آپس میں جو باتیں کرتے ہیں نا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں مڈ ایجز کے ہوں، آئی مین مڈل اسکولرس ہوں، دے آر ویری ویری کروئل ٹو ایچ ادر، ویری کروئل ٹو ایچ ادر. یہاں ان کی آپس میں کوئی کھٹ پٹ ہوئی تو وہاں بچے نے تانا دے دیا اس بچے کو، تم تو ایسے ہو، تمہاری ماں یا تمہارا پیو تو تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا. آئی مین اور اس بچے کی آپ سوچیں سیلف اسٹیم کیا رہ جاتی ہے. تو یہ جو ایک شیمنگ کلچر ہے، ہمیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ختم بہت مطلب کہ طریقے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم شیم نہیں کریں گے، تو اگر ہم شیم نہیں کریں تو ہم اس کو احساس کیسے ہوگا. ٹولز اسٹڈی کریں، فائنڈ آؤٹ کریں. ناٹ ون سچویشن فٹس ایوری بڈی، ناٹ ون سلیوشن فٹس ایوری بڈی. آپ کے گھر میں آپ کا مزاج، آپ کے شوہر یا بیوی کا مزاج، آپ کے امی ابو کا مزاج، آپ کے بچوں کا مزاج، مختلف سبلنگز ہیں ان کا آپس میں مزاج. حق ہے ہمارے بچوں کا ہم پر کہ ہم انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کریں، لیڈ کریں، سنیں، سمجھیں. ان کے جو فرائض ہیں کہ وہ ہماری تمیز کریں، ہماری عزت کریں، ہم سے پیار کریں، وہ ضرور کریں گے، اور جتنا وہ کرتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے جب انہیں ہم ایمپتھی اور کمپیشن کے ساتھ بڑا کر رہے ہوں گے، یا ایمپتھی اور کمپیشن دیں گے ان کے ویک مومنٹس میں. رائٹ. انہوں نے ٹیچرس کی سچویشن میں کہا، اور یہ ہم بڑوں کی سچویشن میں بھی لے سکتے ہیں کہ آپس میں بڑے جو ہیں وہ بیٹھ کے کسی اور کے بچے کے بارے میں بات کریں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیملی میں 6 لوگ ہیں، وہ آپس میں مل کے بیٹھے ہیں، جو 7واں جو نہیں آیا اس کا بچہ چونکہ ٹربل میکر ہے، تو جو ہے وہ 7ویں کو اور 7ویں کے بچے کو اور 7ویں کی میرج کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اگر تو ایسی سچویشن ہو رہی ہے تو یہ شیم کلچر ہے. اس کو آئی ایم سو سوری اباؤٹ مائی بیک گراؤنڈ نوائز. جو شیم کلچر ہے اس کو ہم اب اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں کہ آپ سیریسلی بولیں کہ یہ گوسپ ہے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی بات کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے. تو ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اگر تو آپ کسی کے ساتھ انٹرونشن کرنا چاہتے ہیں، انٹرونشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا مسئلہ ہے، فار ایگزامپل ایک پیرنٹ ہے اور چائلڈ ہے اور ان کا آپس میں مسئلہ ہے، اور آپ 6 لوگ جو ہو اتنے سمجھدار ہو کہ آپ لوگوں نے یہ بات ڈسکس اس لیے کی ہے کہ بھائی اس 7ویں کی زندگی اور اس کے بچے کی زندگی کو آسان کر سکو، تو پھر اس 7ویں کو اس کانورزیشن میں انوالو کرو، اس کو ساتھ میں رکھ کے بات کرو، دیکھو کہ اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے. لوگ شروع میں انٹرونشنس پہ بہت گھبراتے ہوئے اور امبیرس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا تم لوگوں نے اب میرے خلاف کٹ چھوڑ بنا لی. لیکن اگر آپ کی انٹینشن اچھی ہے تو سب آہستہ 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 اس کو اس بات پہ یقین دلا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ججمنٹ نہیں ہے، کوئی اس میں شرمندہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بہتری کے لیے، یہ آسانی کے لیے ہے، اور سلیوشنز بتاتے ہیں. رائٹ. اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آئے اور وہ آپ سے آ کے یہ کہے کہ میرے ٹیچر نے مجھے آج کلاس میں شرمندہ کیا تھا، یا میرے یا جو بھی، ٹھیک ہے، تو 2 صورتیں حال ہیں. آئی ہوپ کہ جو پیرنٹس سن رہے ہیں وہ ان پیرنٹس میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ٹیچر کی ہمت کیسے ہوئی اور اس نے ایسے کیسے کر دیا، بجائے پوری اسٹوری سننے کے. اور آپ کو آپ کے بچے کا بھی پتہ ہوتا ہے، کچھ پیرنٹس ہی اتنے بڑے بلیز ہوتے ہیں اور کہ وہ ان کے بچے بھی پھر وہی سب کچھ سیکھتے ہیں. آئی ہوپ دیٹس ناٹ دا کیس. بٹ اف یو آر اے پیرنٹ جو سمجھتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ انسان ہے اور وہ اچھا ہے، اور آپ کے بچے کی اس ٹیچر کے ساتھ کوئی ایسی ہسٹری بھی نہیں ہے جہاں پہ وہ ٹیچر اور بچہ جو ہے وہ سال کے شروع سے ہی ان کی آپس میں بن کے نہیں آ رہی ہے، اینڈ دیر از اے سچویشن وhere ٹیچر نے بچے کو امبیرس کر دیا، تو آپ پہلے پوری بات سن لیں، بچے کی پوری بات سن لیں. ہمارا ایک بڑا فیوریٹ جملہ ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو ٹیچرز ہی ہیں نا، تو ہو گیا نا، تو تمہاری ہی غلطی ہوگی نا، ہاں تو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. یہ آپ جملے بول سکتے ہیں، آپ کو پورا رائٹ ہے ایز اے پیرنٹ. بھائی آپ کو رائٹ ہے یہ پورا بولنے کا. میں نہیں کہوں گی کہ بھائی آپ نے کیوں بولا،
میں صرف یہ کہوں گی کہ پہلے پوری اسٹوری سن لیں اور اس بچے کو اس مومنٹ میں تھوڑا سا رسپائٹ دے دیں، خاموش ہو جائیں. وہ آپ کے پاس نا پہلے ہی دکھی دل سے آیا ہے، پہلے ہی خجل ہے، پہلے ہی ایک امبیرسمنٹ کی تکلیف سے گزر رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کا غصہ بڑھ رہا ہے. تو اپنے بچے کو پہلے تو ایموشنلی کام ڈاؤن کریں، بولیں، ایکنالج کریں کہ ہوا ہے، برا ہوا ہے، غلط ہوا ہے تمہارے ساتھ، ہاں یہ واقعی میں بہت امبیرسنگ ہوا ہوگا، اور تم نے کیا محسوس کیا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا، اچھا تو تمہارا کیا پرسپیکٹیو ہے اس بارے میں. اگر بچہ آلریڈی کہہ رہا ہے میں تو اب اسکول نہیں جاؤں گا، میں تو اب اس کلاس روم میں نہیں جاؤں گا، آپ میرا اسکول چینج کر دیں، آپ میری کلاس روم چینج کر دیں، تو فوراً سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر کے لیے بول لینے دیں، بول لینے دیں، پیار کریں، گلے لگائیں، کوئی اچھی چیز کھلائیں پلائیں، کسی اور ایکٹیویٹی میں دھیان لگائیں. پھر جب آپ کو لگے کہ بچہ جو ہے تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوا ہے تو پھر اس سے پوچھیں اچھا اب تمہیں کیا لگتا ہے صبح اسکول جانا ہے. تو 90% سے بھی زیادہ بچے کہیں گے ہاں جانا تو ہے، اب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اسکول چینج ہو جائے. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ فوراً اس کو پلیز رد نہ کریں. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کمپلین کر رہا ہے کہ ٹیچر جو ہے یا جو ٹیچر ہے وہ ٹیچر نے مجھے ڈانٹا کیونکہ میں نے سارے کریونس جو ہے، چھوٹا بچہ ٹھیک ہے، کریونس جو ہیں وہ بچے نے سارے توڑ دیے کلاس میں، چھوٹے بچے نے، اور پھر ٹیچر نے پھر اس کو ٹائم آؤٹ میں ڈال دیا. ایک تو ٹائم آؤٹس بہت غلط چیز ہے. آئی سنسیئرلی بلیو کہ ٹائم آؤٹ از ایز اے شیمنگ اے پرسن، جیسے کہ مطلب ساری آنکھیں اس ٹائم آؤٹ والے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ ٹائم آؤٹ کیا سوچ کے آپ ٹائم آؤٹ دیتے ہو کہ ٹائم آؤٹ میں جانے سے آپ اس کو سب سے الگ کر دو گے تو کیا اس کو بہتر محسوس ہوگا؟ اس کا دل اس کو بہتر کیسے محسوس ہوگا؟ کسی کو آپ ایک گروپ سے الگ کر کے اسے بولو کہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ یا تم اس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوگے کیونکہ تم نے یہ کیا تھا، تو اس بچے کو احساس کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہیومن سائیکالوجی کیا ہے کہ اس بچے کو یہ احساس ہوگا کہ آئندہ میں نے نہیں کرنا تاکہ میں انوالو ہو جاؤں اس ایکٹیویٹی میں، یا اس بچے کو پہلے شرمندگی اتنی بری طرح سے گھیر لے گی کہ وہ اس کا ایگریشن بن جائے گا؟ اور میجورٹی آف دا ٹائم بچوں میں اتنی عقل اتنی سمجھ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نوٹ کریں گے کہ ایک ہی سین ہے اور ایک چھوٹا کم عمر کا بچہ دیکھ رہا ہے، ایک مڈل اور ایک ٹین ایجر دیکھ رہا ہے اور ایک اڈلٹ دیکھ رہا ہے، تو تینوں کی اس سین کے بارے میں جو انٹرپریٹیشن ہے وہ مختلف ہوگی، لوگ مختلف طریقے سے مختلف نظریے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب احساس ندامت اور شیمنگ اتنی زیادہ ہو تو وہ یوزلی ایگریشن بن جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ بولنگ بن جاتی ہے، نہ کہ وہ یہ بنتی ہے کہ مجھے آئندہ یہ نہیں کرنا تاکہ پھر میرے ساتھ ایسا نہ ہو. ایسا ہوتا ہے، آف کورس ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی دیر تک کے لیے احساس ہوتا ہے، بٹ دین گیون دا کنڈیشن، دا سرکمسٹانسز، دا مینٹالٹی، دا ٹیمپرمنٹ آف اے چائلڈ، اٹ ڈپینڈس. موسٹلی اٹ بیک فائرز. آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی سچویشن بھی دیکھی ہوگی کلاس روم میں ٹیچرس کے ساتھ اسپیشلی. میں نے تو دیکھی ہے کہ جب ایک بچے کو بار بار ٹائم آؤٹ دیا پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی بھی کر لیتا ہے اور وہ جا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر کر تو لیا میں نے جو کرنا تھا، میں بیٹھ گیا ہوں سائڈ پہ، کیا تم کیا اکھاڑ لو گے میرا. تو ڈھٹائی جو ہوتی ہے نا ایک مطلب کہ ایک ڈھٹائی کریٹ ہو جاتی ہے. تو ماڈل کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایمپیتھی ماڈل کرنی ہے تاکہ آپ بہتر کنیکشن بنا سکیں. جب آپ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو پھر ہم کیا کریں، میں ہمیشہ کہتی ہوں بدتمیزی کیا ہے آپ کی نظر میں، کیا ہے بدتمیزی؟ تو یوزلی لوگ کہتے ہیں بات نہ ماننا. تو میں کہتی ہوں کیا منوانے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس کو رات کو سب کے ساتھ یہ کھانا چاہیے، یا یہ کھانا بنا ہے تو یہ ضروری ہے کھانا، یا whatever it is. And then like اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ یہ رول نہیں ہے، اگر یہ رول نہیں ہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا کیا ہو سکتا ہے. مدرس کا یوزلی یہ ہوتا ہے کہ صحیح بھی ہوتا ہے، بالکل صحیح بھی ہوتا ہے کہ مدرس اور فادرس بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میانہ روی آئے بچے کو، اس کو ضرورت سے زیادہ کاڈل نہ کیا جائے، اس کو ضرورت سے زیادہ، اور وہ باؤنڈری سیٹنگ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی گھر میں ایک کھانا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں ایک کھانا بنا ہوا ہے اور بچہ کہہ رہا ہے مجھے باہر سے کھانا، تو آپ اس کو باہر سے نہیں کھلاؤ، چلو ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ کبھی آپ یہ کر بھی دو، لیکن ہر روز کی آپ اس کی یہ بات نہیں مانو گے. دیٹ از کاڈلنگ، رائٹ؟ بٹ
کھانا جب بن رہا ہے یا اگلے دن بننے لگا ہے تو اس سے پہلے پوچھ لو میرے پاس یہ چوائس ہے، ان تینوں میں سے چوز کر لو کیونکہ بننا تو یہی ہے. اب وہ آپ نے بیسکلی کولیبوریشن کے ساتھ کنیکشن بلڈ کیا ہے. میں مانتی ہوں یہاں پہ اگین کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنے نخرے نہیں ہم اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اور بھی ہمارے پاس 2500 کام ہیں. زندگی میں بچے پیدا کیے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا. بچے جس نے پیدا کیے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے، کیونکہ آپ کما بچوں کے لیے رہے ہو، آپ لا بچوں کے لیے رہے ہو، آپ اپنی زندگی کے تمام ایکٹیویٹیز آپ بچوں کے ارد گرد کر رہے ہو. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بچے کے لیے آپ اتنا خوار ہو رہے ہو آپ اس سے کنیکٹ ہی نہیں کر رہے ہو؟ ڈز دیٹ ایون میک اینی سینس؟ اٹ ڈز ناٹ میک سینس. تو گروتھ مائنڈ سیٹ از ناٹ جسٹ کہ آپ کیا کہتے ہیں بچے کو شیم نہ کرو یا بچے کے ساتھ کنیکٹ ہو. گروتھ مائنڈ سیٹ از آلسو انڈرسٹینڈنگ یور سیلف. اٹ از آلسو انڈرسٹینڈنگ یور سیلف. پیرنٹ کوچنگ میں آپ لوگوں نے جتنے لوگوں نے پیرنٹ کوچنگ لی ہے، مجھ سے لیا ہے، کسی اور سے بھی لی ہے، کہ پیرنٹنگ میں کلاسز لی ہیں یا پیرنٹنگ پہ سرٹیفکیشن لی ہے، پیرنٹنگ کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا، آپ نے کیا پڑھا؟ پہلا اور سب سے امپورٹنٹ اصول یہ ہے کہ ہماری اپنی تربیت کا سفر ہے یہ، اور یہ وہ تربیت ہے جو پھر ہم خود سے اپنی کرتے ہیں بیسڈ آن ہمارا بچہ یا ہمارے بچے ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، اور ہم ان کو کس طرح کی زندگی دینا چاہ رہے ہیں. ہمارا جس کو کہتے ہیں نا آخرہ گول کیا ہے. ایک تو دنیاوی گولز کا مطلب آپ ٹھیک ہے کسی حد تک اچھے ہیں، لیکن ہمارا گول بیونڈ دنیا ہے. ہمارا گول دنیا اور آخرہ ہے. ہمارا گول یہ ہے کہ ہم ان کو ایموشنلی اسٹیبل تقوی والے انسان بنتا دیکھیں، اور اس کے لیے ہماری اسٹیبلٹی، ہمارا گروتھ مائنڈ سیٹ ہونا بے تحاشا ضروری ہے. آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چند باتیں جو ہیں وہ ہمارے کام آئیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.